آج ایک بڑی عظیم دعا کے بارے میں بات ہوگی جو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے بارے میں پہلی چیز جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حج کے موقع پر کیا ہے، اور حج کے ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بارے میں ہمیں کچھ سکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، جن لوگوں نے آپ میں سے عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، آپ طواف کرتے ہیں تو ایک خاص مقام سے گزرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ تھوڑی دیر میں کریں گے، لیکن پہلے اس کے سیاق کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ تم لوگ جب حج پر آتے ہو تو تم اپنے سارے مناسک پورے کر لیتے ہو، سارے ارکان حج کے مکمل ہو جائیں تو آخر میں قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کے دوران جب آپ اس انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ عرب سے، اس زمانے کے عرب سے کہا کہ اللہ کا ایسا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید، یعنی اس سے بھی زیادہ انتھوزیازم اور جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھیں کہ ہم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اس طرح ذکر نہیں کرتے۔ اصل میں جو ایک پرنسپل ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ عرب کی کون سی سوسائٹی تھی جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، ان کے سمجھ میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی توقع ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آگے جنریشنز ہیں، اب ہم 2022 میں ہیں، ان جنریشنز کو جب یہ چیز پیچھے جا کر دیکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے، تو اس کے کمپیریزن، اس سے مقابلہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بالمقابل ہمارے زمانے میں کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم انتھوزیاسٹکلی بات کرتے ہیں۔ ان کے کلچر میں تھا، ہمارے بابا، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ یہ کرتے تھے، وہ فلانی جنگ میں تھے، ان کو کہانیاں سنانا ان چیزوں کے بارے میں، یہ ان کا کلچر تھا۔ ہمارے کلچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو سپورٹس کا شوق ہے، کسی کو ایکسرسائز وغیرہ کا شوق ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو فلموں کا ڈراموں کا شوق ہے، کسی کو، یعنی جو چیزیں آپ کو یا کسی کو دوسروں کے بارے میں گپے مارنے کا شوق ہے، غیبت کرنے کا شوق ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں، جس کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں، فیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسی باتیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، تو کون سی باتیں آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہے، کون سی باتیں آپ کو دلچسپ لگتی ہیں، یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے، اور اسی بائی ایکسٹینشن ہم سے کہی جا رہی ہے کہ حج کے آخر میں، کیونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے اور صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، نمازیں نہیں ہوتی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اور اتنے جذبات سے کرو، اتنی انرجی کے ساتھ کرو، جیسے تم عام چیزوں کے بارے میں اتنے دل لگا کے تم بات کرتے ہو، بڑی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، تمہارا اس میں بہت دل لگتا ہے۔ پھر کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بڑی ڈرانے والی آیت ہے، اسی آیت کا حصہ ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کے بعد کہا اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی حصہ نہیں ہوگا۔ خلاق کہتے ہیں اقل ما یکون، یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو ہو اس کو خلاق کہا جاتا ہے عربی میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرے رب مجھے دنیا میں دے دے، اور یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کو آخرت میں کوئی خلاق نہیں ملے گا۔ یہاں حسنہ کا لفظ استعمال ابھی نہیں ہوا، تو اس کو بھی سمجھنے کی ابھی ضرورت ہے۔ یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو مختلف مذاہب ہیں نا، ان میں لوگوں کا جو خدا ہے، یا جو بہت سارے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ان سے ان کا تعلق کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ درخواستیں کرنے اپنی، مجھے جاب چاہیے، میں جا کے درخواست کروں گا، چڑھاوے چڑھاؤں گا، مجھے صحت چاہیے تو میں جا کے یہ صحت مانگ لوں گا، مجھے پیسے چاہیے میں پیسے مانگ لوں گا، مجھے کسی سے شادی کرنی ہے میں اس شادی کی منتیں مانگ لوں گا، مجھے اولاد چاہیے میں اولاد کی منتیں مانگ لوں گا۔ یہ ایک مینٹیلٹی تھی کہ جس طرح سے یہ ریکویسٹ سروس ہے کہ آپ خداؤں کے پاس جاتے ہیں یا خدا کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ جو آپ کو مانگنا ہے مانگتے ہیں، آپ نے اس کو دیا، آپ چڑھاوا دیا، جو بھی دیا، اور پھر اس نے آپ کو جو آپ نے مانگا دے دیا۔ اسی طرح کی ایک ذہنیت ہے کہ ہم جائیں گے حج پہ، ویسے تو ہم نے گپے مارنی ہیں، جن چیزوں کی ہمیں اصل میں جو چیزیں ہمیں دل کو اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، گاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گاڑیوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد یا اللہ ایک فراری دلا دے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یعنی اگر دل میں کوئی بات بھی آئی پوچھنے کی، اتنا سارا وقت دنیا کو چھوڑ کے، احرام باندھ کے، ایسے کپڑے پہن کے جس میں ہمیں دفنایا جائے گا، ایسی ریہرسل کر کے جہاں ہمیں آخرت یاد آنی چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کی ریہرسل ہے، اصل میں ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے کسی کا سٹیٹس نظر نہیں آ رہا، کوئی آپ کے ساتھ ملینئر کھڑا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور کھڑا ہے، کوئی کوڑا صاف کرنے والا کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کون کون ہے، سب انسان ہیں، اس وقت برابر ہیں۔ کسی نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا، کسی کی وضاحت سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس مقام پر ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی ہے یا وہ اسکول سے بھی بھاگ گیا تھا،
آپ کو نہیں معلوم. وہاں پر جانے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، اگر اس ساری ایکسرسائز کے آخر میں آپ کے دماغ میں ابھی بھی صرف یہی آ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کون سی چاہیے، اور آپ کو ابھی بھی یہی فکر ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ میرا حل ہو جائے یا مجھے کوئی اپنی خواہش مل جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں عطا نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ تو چاہتے ہی دنیا والے ہیں، تو انہیں جو چاہیے وہی ملے گا، آخرت تو انہوں نے مانگی نہیں. لیکن یہاں پر حسنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. پھر اس سے اب انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ اگر میں حج پہ جاؤں تو کیا میں اولاد کی دعا نہ کروں، میں جاب کی دعا نہ کروں، میں کاروبار کی دعا نہ کروں، میں صحت کی دعا نہ کروں، میں اپنے والدین کی عافیت کے لیے دعا نہ کروں، گھر میں کوئی کانفلکٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ چڑھ گیا ہے، اس کے بارے میں دعا نہ کروں کہ اللہ وہ حل کر دے. شادی میں مسئلہ چلا ہوا ہے، میں دعا نہ کروں کہ اللہ میری شادی والا یہ مسئلہ حل کر دے. تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کو بیلنس طریقے سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں وہ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور اس دعا کا اور اس دعا میں فرق کیا ہے. اصل میں اس کا مقصد، اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ پہلے سمجھ لو غلط دعا کون سی ہے، اور پھر سمجھو کہ صحیح دعا کون سی ہے. اب یہ صحیح دعا کیا ہے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اچھا دے اس دنیا میں، حسنہ خوبصورت اور اچھا، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت بھی اچھا اور خوبصورت دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ تین حصے ہیں اس کے، دنیا میں اچھا دے ہمارے رب، آخرت میں اچھا دے ہمارے رب، اور آگ کے عذاب سے بچا لے. اب اس کو پہلے غلط طریقے سے سمجھ لیں، پھر صحیح طریقے سے سمجھیں گے. غلط طریقے سے کیا ہوگا؟ یا اللہ اس دنیا میں بھی فراری دے دے، محل بنگلہ دے دے، یا اس میں بھی، اس دنیا میں بھی ملینر بنا دے، اور آخرت میں بھی عیش کرا دے، اور جہنم نہ دکھانا ہمیں، یعنی عیشیں ہی عیشیں ہوتی رہے ہماری. پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن یہاں اس سے بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ ذہنیت، یہ سمجھنا کہ ایک پروٹسٹنٹ ریلیجن میں ایک فلسفی چلی تھی جس کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور یہاں امریکہ میں تو بہت پاپولر ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جیسے اگر آپ کا بزنس کامیاب ہو گیا، یا آپ کو اولاد چاہیے تھی، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، تو اس کا مطلب ہے خدا آپ سے بہت خوش ہے. اور اس خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ کا بزنس چل گیا، آپ کا کریئر ایکسپینڈ ہو گیا، آپ کی اولاد جو ہے وہ جو ساری آپ کی خواہشیں تھیں وہ ساری پوری ہو گئیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی آپ خاص اس نے خاص خاطریں کی ہوئی ہیں آپ کی، اور اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر اتنا خیال میرا دنیا میں رکھا ہے تو آخرت پہ تو میرا گارنٹی ٹکٹ ہے، رائٹ. تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جتنا مجھے دنیا میں دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے بہت ہی خوش ہے، اور اتنا خوش ہے تو پھر آخرت میں اس نے مزے کرا دینے. اور اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ اس دعا کا غلط استعمال کرے اور کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی موجیں اور عیشیں، آخرت میں بھی موجیں اور عیشیں، اور پھر عذاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وقنا عذاب النار. لیکن اصل بات یہاں جو کہی جا رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت گہری ہے. پہلی بات یہ ہے، ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے جو اچھا ہے،